سندھی کارڈ استعمال کر کے ان سے ووٹ لے لیا جاتا ہے. جا کر کبھی ہم اپنے گاؤں اور گوٹھوں کی حالت اگر کبھی دیکھتے ہیں اور ان روٹی کپڑا مکان والوں کے حالات دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کوئی مقبوضہ قوم ہے. ہم سندھی کوئی مقبوضہ قوم ہے. ہمیں ہتھکڑیاں ڈال کر بیڑیاں ڈال کر ان کے پرسنل جیلوں کے اندر قید کر کے ان کی غلامی کے لیے رکھ چھوڑا گیا. اور ہم صرف اس وجہ سے کہ وہ بھی سندھی بولتے ہیں اور ہم بھی سندھی بولتے ہیں تو شہید سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جو رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، انہوں نے اپنے جسم میں دوڑنے والے اس خون کی قیمت کو ادا کرنے کی کوشش کی، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی جو خون رسول اللہ کا ان کے جسم میں بہہ رہا. میں نے اکثر دیکھا ہے، میں خود بھی سید ہوں الحمدللہ، میں آل رسول ہوں. میں جب سندھ جاتا ہوں، پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں، بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں، لوگ میرے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ لگا کے کہتے ہیں سائیں آپ آل رسول ہیں. میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میرے اعمال سوریہ بادشاہ جیسے نہیں ہے. میرے اعمال تو ایک عام ایک سیاسی ورکر جیسے کہ میرا مقصد 4-6 لوگوں کو جمع کر دینا اور بڑی بابا اور تقریریں کر کے اور اس کے بعد چلو تم کون اور میں کون. میں کل کو ایم این اے بن جاتا ہوں، ایم پی اے بن جاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے مسائل کو حل نہیں کرتا تو میرا وہ سید ہونا کس کام کا؟ اس سید ہونے کے حق کو اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ سوریہ بادشاہ کی ذات. سوریہ بادشاہ کی زندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ انگریزوں نے اس دھرتی کو بچانے کے لیے، اس باب العلم کو بچانے کے لیے، اس باب الاسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تو دے دیا اور دھرتی نہیں دی. بات دھرتی کی تو تھی ہی نہیں یہاں پر. سوریہ بادشاہ کو کسی دھرتی سے کیا لینا دینا تھا؟ سوریہ بادشاہ کے پاس جائیداد کی کمی تھی، ان کے پاس اپنی خاندانی پگ موجود تھی، وہ تو بادشاہ لوگ تھے، انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ ساز باز کر لیتے انگریزوں کے ساتھ کہ آ جاؤ جی مجھے بھی سر کا خطاب لگا دو جیسے دوسروں کو لگا دیا گیا تھا. ایک طرف شہید سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی لگائی جا رہی اور دوسری طرف دوسروں کو سر کا خطاب دیا جا رہا. اور آج شہید سوریہ بادشاہ کی ہم یوم شہادت بھی منانے بیٹھے ہیں اور سر کا خطاب لینے والوں کو ووٹ بھی دے رہے ہیں تو ہم سوچے ہم کہاں سے. یہ سوال ہے میرا ان سندھیوں سے. اگر تم واقعتاً سندھی ہو تو تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا اور مومن کبھی منافق نہیں ہوتا. مومن کبھی منافق نہیں ہوتا. بات ہو سکتا ہے میری تھوڑی سی تلخ ہو جائے مگر بات سچی کروں گا. اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو الحمدللہ سوریہ بادشاہ نے جو بات کی تھی وہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی. جب کچھ سندھی یہاں سے گئے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ ہم سندھ سے آئے ہیں، ایسے ہاتھ جوڑا ہوگا نا، یہ ہماری ثقافت ہے کہ یا رسول اللہ ہم سندھ سے آئے ہیں، تو رسول اللہ نے انہیں مسکرا کے دیکھا ہوگا. ذرا لذت محسوس کرے نا اس بات کی. سوچے کہ آپ میں سے کوئی تھا، چودھری صاحب تھے، بھٹی صاحب تھے، دوست علی صاحب تھے، یہ بھائی تھے، آپ تھے، یا آپ میں سے 5 یا 7 لوگ یا 30 یا 40 لوگ 6 مہینے کا سفر کر کے آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد آپ کسی صحابی سے ملے ہوں گے. اس صحابی نے کہا ہوگا کہ صبر کر، رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بڑے آداب ہیں، چل میرے گھر چل، میں تجھے آداب سکھاتا ہوں. اور جا کے رسول اللہ سے کہا ہوگا یا رسول اللہ ہند سے کوئی آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، تو رسول اللہ نے کہا ہوگا عصر کے بعد کا ٹائم دے دو، عصر کے بعد ان سے ہماری ملاقات ہوگی. پھر وہ صحابی آپ کو اپنے گھر لے گیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات نہ کرنا، حضور کی بارگاہ میں زیادہ سوال نہ کرنا، جب وہاں جانا تو ہاتھ جوڑ کے نظریں نیچی کر کے رکھنا. لیکن یہ تمام آداب سکھانے کے بعد جب وہ سندھی رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا ہوگا تو اس نے جا کے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم. یہ انداز ہوگا اس کا، یہ انداز ہوگا اس کا. تو رسول اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی ہوگی اور رسول اللہ نے اس سے کہا ہوگا کہ کیسے آنا ہوا. تو کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ
سنا ہے کہ آخری پیغمبر محمد آپ ہیں. ہم سندھی سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں سے یہ 5 یا 7 لوگ یا 10 یا 15 لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ کا دین اختیار کرنے کے لیے آ گئے ہیں. تو یاد رکھو اس خطے کے اندر سب سے پہلے جو دین آیا بطور دین جو جماعت آئی جو بطور دین جو مذہب یہاں پر آیا وہ لے کر آنے والے بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے تم سندھی لوگ تھے. وہ اور تم ایک بات بتاؤ کہ شاید ہمارے بچوں کو تو نصاب سے یہ باتیں مٹائی جا رہی ہیں کہ دنیا میں قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ سندھی زبان میں کیا گیا. آپ لوگ میری بات کا لطف نہیں لے رہے, شاید آپ سندھی نہیں ہیں. I am not a Sindhi speaking کہ جب سائیوں کی بات ہوتی ہے نا تو پھر سائیوں کے آبا کی بات ہونی چاہیے. اگر سوریہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو سوریہ بادشاہ کے نانا کی بات اگر نہ کی جائے تو یہ محفل ادھوری ہے. تو سوریہ بادشاہ کے نانا کا نام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات کا لطف لے. میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ اس کی خلافت کو اپنے قلب کے اندر محسوس کریں کہ آپ وہ سندھی لوگ تھے. اپنے سندھی ہونے پر فخر کرو آج کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے اور اس خطے میں جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی تم نے کہا تھا کہ نہیں آج کے بعد ہم بتوں کو نہیں پوجیں گے بلکہ بتوں کو توڑنے والے نبی کے پاس جائیں گے اور اس کا دین ہم یہاں پر لے کر آئیں گے. اور وہ سندھی انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہا ہوگا کہ اے محمد ہم آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے انہیں کلمہ پڑھایا ہوگا, ان سندھیوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ سندھی پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. تم ہی تو وہ لوگ ہو جس نے سب سے پہلے یہ کلمہ پڑھا تھا اور یہی وجہ ہے کہ تم نے اس خطے میں سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا اور اس نبی کی آل کو تمہارے خطے میں بھیج دیا. اور جب تم مقبوضہ ہونے والے تھے, جب تم مقید ہونے والے تھے, جب تمہیں انگریز سامراج قید کرنے والا تھا تو صحیح سوریہ بادشاہ نے تمہیں بتایا تم اس سوریہ بادشاہ کے مرید ہو جسے محمد عربی نے اپنے خاندان کے ذریعے نسل در نسل بھیجا تھا اور 39ویں پشت کے اندر شہید سوریہ بادشاہ اس خطے کے اندر پیدا ہوئے تھے. یہ تمہاری محبت کا انعام تھا کہ جب تم نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, تو کیا آج کا سندھی اس کلمے کے حق ادا کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سائیں نے اپنی گردن کٹوا لی. وہ انگریز نے کہا تھا نا کہ 4 دن کی زندگی ہے کوپ سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ 4 دن کی زندگی ہے کوپ سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. انگریز نے ہمارے لیے تعلیم کا بیان دو نظریے کے تحت, امیر کا بچہ امیر سے امیر تر, غریب کا بچہ غریب سے غریب تر. امیر کا بچہ زیادہ بڑی تعلیم حاصل کرے گا, وہ ISSB کرے گا, وہ CSS کرے گا, وہ صاحب بن جائے گا, وہ صاحب بن جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں جو گفتگو آج میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مجھے 5 منٹ کا وقت دینا پڑے گا کیونکہ میں آج اپنی ملت کو جگانا چاہتا ہوں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ آج ہمارے سندھ کے اسکولوں کی حالت کیا ہے. کیا آپ کے گاؤں اور گوٹھوں کے اندر آپ کے اسکولوں کے اندر گائے اور بھینسیں نہیں باندھی جاتی؟ آپ ہاتھ اٹھائے جنہوں نے ایسے بند اسکول دیکھے ہیں, جن کے علاقوں میں ایسے اسکول موجود ہیں, وہ لوگ ہاتھ اٹھائے اور اس بات کی گواہی دیں. آپ آج جن کا یوم شہادت بنانے کے لیے آئے ہیں, آپ کو اسی غلامی سے نکالنے کے لیے تو انہوں نے اپنی جان دی تھی. کہ آپ نے صرف اتنا کر کے کہ سال میں ایک محفل اور ایک مجلس کر کے اور ترانے گا کے اور ان کے قصیدے پڑھ کر ان کا حق ادا کر دیا ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آج تک اللہ کی قسم ہم شہید سوریہ بادشاہ کے حق کو پہچان ہی نہیں سکے, تو ہم ادا کیا کر سکتے ہیں.
میری بات کو محسوس کریں، اپنے قلوب میں اتاریں اس چیز کو، فیصلے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں کہ جو ہمارے لیڈر اور ہمارے ہیرو نے جان دی تھی وہ کس وجہ سے دی تھی۔ انگریز سامراج کے آگے گھٹنے ٹیکنا، ان سے دولت نہیں لینا کیا بڑی بات ہے؟ کیا ہمیں اگر تھوڑی سی مراحت دے دی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو ایک چھوٹی موٹی نوکری دے دی جاتی ہے، تو انگریزوں نے بھی تو یہی کیا تھا۔ آپ تو یہی تو چاہتے تھے کہ آپ ان کی بات مان لیں۔ شہید سوریہ بادشاہ نے کہا نہیں مانوں گا، اپنے لوگ یہ جو ہر تم نے بنا دی ہے میری فوج میں دے دو، بہترین فوجی ہیں، ہم اپنی صلاحیت بڑھا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے ہر انقلاب کے لیے ہے، نہ کہ غلام ہونے کے لیے۔ یہ جو ہر کا فلسفہ ہے نا، ہر کا فلسفہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اپنے نام کے ساتھ ہر لگاتے ہو تو تمہیں ہر بن یزید ریاحی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، کہ جسے مولا حسین علیہ السلام نے آواز لگائی تھی اور بڑے کو ایڑ لگا کر آ گیا تھا کہ مولا آج سے میرا یزیدیت سے کوئی تعلق نہیں، آج سے میں حسینی ہوں۔ جو حسینی نہیں ہے وہ ہر نہیں ہے، اور جو ہر نہیں ہے وہ یزیدی ہے۔ بات بڑی سخت اور بڑی تلخ اور بڑی سچی ہے کہ جو حسینی نہیں ہے وہ ہر نہیں ہے، اور جو ہر نہیں ہے وہ یزیدی ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک باطل کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تم صفِ یزیدیت میں شمار کیے جاؤ گے، اور جس دن اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر شہید سوریہ بادشاہ کے در پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو تم واقعتاً حسینی اور ہر کہلانے کے قابل ہو۔ یہ فلسفہ بڑا طویل ہے، اور معذرت کے ساتھ مجھے مختصر کا رکا پہ آ گیا کہ میں گفتگو مختصر کر دوں اپنی، وقت کی بہرحال قلت ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ شہید سوریہ بادشاہ کی زندگی پر جتنی میں نے اب تک تحقیق کی ہے 6 مہینوں میں، تو زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر اس پر گفتگو ہوگی، لیکن میں اپنی گفتگو کا اختتام میں کروں گا اس بات پر، اتنی سی بات پر کہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ روٹی کپڑا اور مکان تمہیں کوئی دے دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پروردگار تمہارے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ تمہاری حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ تم اس کو سہ نہ سکو، تم پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا تم سہ لو۔ لیکن یہ جو تمہارے کاندھوں پر روٹی کپڑا اور مکان کا جو بوجھ ڈال دیا گیا، یہ جو قومیتوں کے جو ترانے پیش کر کے تمہیں برگلایا اور بہکایا جاتا ہے، تو ہر کی کوئی قومیت نہیں ہے، ہر صرف اور صرف ہر ہوتا ہے۔ ہر نہ سندھی ہے، نہ مہاجر ہے، نہ بلوچی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ ہندکو ہے، نہ پنجابی ہے، ہر تو صرف حسینی ہوتا ہے۔ اگر خود کو ہر کہتے ہو، اپنی شناخت کے لیے تو سندھی کہہ لینا، لیکن تمہارے وقار کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ میں ہر ہوں۔ اور الحمدللہ باوجود اس کے کہ میں سید ہوں، لیکن میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بھی ہر ہوں، اور یہ بڑی فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ اور سائیوں سے نسبت رکھنے والی جو جماعت ہے اس کے اندر یہ احساس بدرجہ اتم موجود ہے کہ تمہاری خدمت کیسے کرنی ہے۔ آج تک سائیوں نے جتنے بھی لوگوں کو منتخب کیا، ایوانوں تک لے کر آئے، ان میں سے کوئی ایک بے ایمان دکھا دو۔ ہر بے ایمان نہیں ہوتا، اور ہر جسے چن لے وہ بھی بے ایمان نہیں ہوتا۔ تو ہاتھ اٹھا کر آج اعادہ کرنا پڑے گا، آج وعدہ کرنا پڑے گا کہ بس انف از انف، جو تم نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب وقت ہمارا ہے، اب دور ہمارا ہے، خدمت کی باری بھی ہماری ہے۔ پاکستان ہمارے سوریہ بادشاہ نے بنایا تھا، اور پاکستان آج ہر سنبھالیں گے۔ اب سے ہر ذمہ داری لیتے ہیں کہ پاکستان کے ہر حلقے میں الیکشن لڑیں گے، اور ہروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر ہر کو ووٹ دے کر وہ کامیاب کرے گا۔ جس نے اسلام سے وفاداری نبھانی ہے، جس نے شہید سوریہ بادشاہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرنا ہے، تو آج کے بعد تمہارا نمائندہ بھی ہر ہونا چاہیے اور تمہارا ووٹر بھی ہر ہونا چاہیے۔ اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر گلی میں،
ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر شہر کے اندر اب ایک ہی نعرہ گونجے گا، حق سچ کا نعرہ، حق سچ کا نعرہ، حق سچ کا نعرہ، حق سچ کا نعرہ۔ یہ آواز ایوانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، حق سچ کا نعرہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ نعرہ اتنا زوردار نہیں ہے کہ ایوان ہل جائے، اسٹیج پر ہلنے کی کوئی احساسات نہیں ہو رہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آواز میں ذرا دم پیدا کریں اپنی ساری قوت کو۔ ماشاءاللہ مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہیں، ابھی جس طرح بھائی نے بتایا کہ کوئی ہوٹل میں کام کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی شٹرنگ کا کام کرتا ہے، تو مزدوروں کے اندر تو جذبہ اور ولولہ اور طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ چلے میں نے ایک ترانہ لکھا ہے پاکستان مسلم